تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے. نہ تو جو عرض مقصد تھا کہ تم نے دوسروں کی مملکت چھیننی ہے، نہ کسی کی آزادی کو طلب کرنا تھا، نہ یہاں کہیں لوٹ مار کرنی ہے. مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں مظلوم انسانیت پر، اپنی ان زیادتیوں سے رک جائے. یوں ہی یہ رک جائے بس تمہارا مقصد پورا ہو گیا. اشد و تنقیلا، سرکش کو اس کی سرکشی سے روکنے کے لیے خدا کی قوت کام میں لائی جائے. یہ ہوئی فی سبیل اللہ قتال. یہ تو ہوئی تمہاری جماعت، اسے تو تمہارے ساتھ چلنا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جان اور مال بیچ کر خدا کے ہاتھوں اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں. قرآن نے دوسرے مقام پہ وہ کہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، عام ترجمہ برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. اب یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے اٹھے اور اچھا کام جو ہے وہ انفرادی طور پہ یا عام معیار کے مطابق نہیں، اس کے لیے قرآن نے معیار خود دے دیے ہیں کہ بر اور تقویٰ کیا ہوتا ہے. ان کاموں میں تعاون کرنا، دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اسی طرح سے وہ اگر جماعت مومنین کسی اچھے کام کے لیے اٹھتی ہے، اس میں وہ انوائٹ کرتا ہے کہ کوئی اگر اس کا ساتھ دینا چاہے تو آؤ ساتھ دو. یہ جو ہے کسی کا اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اب یہ دیکھتے ہیں ٹکڑے کیسے عمدہ آ رہے ہیں. ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی اس سربراہ کی، اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی نشو و نما کی ذمہ داری اس پر. اور اس کے بعد پھر یہ اچھا کام اگر ہے اور کوئی اس میں ساتھ دینا چاہتا ہے تمہارا تو ٹھیک ہے. نہیں یشفع شفاعتن حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتن سیئۃ یکن لہ کفل منہا. بڑی عجیب چیز. آپ کو معلوم ہے کہ شفاعت کے معنی قرآن کریم کی روح سے، عربی زبان کی روح سے بھی کسی کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں. کسی کا حمایتی بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کی حمایت کرنا. اس کے معنی ہیں، شفا کے معنی ہیں ایک سے دو ہو جانا. اگر وہ تنہا ہے کسی معاملے میں اور معاملہ ہو وہ اچھا نیکی کا، بر اور تقویٰ کا، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا والا جو ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس اچھے کام کا جو نتیجہ ہے، اس میں عمل جو ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہو جاتا ہے. ہر چند انیشیٹو اس میں کسی دوسرے نے لیا تھا، پہل دوسرے نے کی تھی، پروگرام اسی کا تھا. لیکن اس پروگرام میں اگر کوئی دوسرا بھی شریک ہو گیا ہے اور اس نے آ کر تعاون کیا ہے، امداد کی ہے، تو اس اچھے کام کے نتیجے میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. اسی طرح سے اگر تقریب کے کام میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، خواہ پہل کسی اور نے ہی کیوں نہ کی ہو، تو اس کا جو تباہ کن نتیجہ ہے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، وہ بھی برابر کا شریک ہو جائے گا. ڈیٹمنٹ جسے کہتے ہیں جرم کی، ایک تو جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو جرم میں اس کا ساتھ دیتا ہے. یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے بجائے خیش. قرآن کریم نے یہاں آپ دیکھیے کس طرح ایک عالمگیر اصول بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کی فوج و فلاح کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن جہاں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام ہوتا ہو اس کی تائید کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے. یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں شفاعت کے لیے سفارش کا بھی ایک لفظ آیا ہے،
سفارش ہمارے ہاں غلط معنوں میں استعمال ہو گیا. بات تو یہی ہے کہ حق کے اوپر ایک شخص ہے، تنہا ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ شفاعت ہے. اور یہ چیز جو ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے، بالواقع اس پہ ظلم ہو رہا ہے، جس کے ہاں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہو رہا کہ یہ بالواقع مظلوم ہے. آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ وہ مظلوم ہے، اسے اس کے متعلق اطلاع دے دینا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس کے لیے یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے. یہ چیز بھی شفاعت ہے اس کی، یہ شفاعت حسنہ ہے. کسی طریق سے بھی اس کے ساتھ اگر آپ مظلوم کے اور جو تنہا ہے، جو مدد کا محتاج ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، جس ضمن میں بھی آپ اس کی مدد کریں گے، یہ اس کی شفاعت کہلائے گی. قرآن کہتا ہے کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے جو ساتھ دیتا ہے کسی چیز کا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. کیا بات. عام ترجمے میں آپ اس لفظ مقیتا کے معنی دیکھیں گے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے. کچھ بات جچتی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں قدرت اور طاقت کا تو سوال ہے نہیں. مقیت جو ہے یہ اصل میں یہ قوت جو لفظ ہے، قوت نہیں بلکہ قوت. قوت کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نشو و نما کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ غذا باہم پہنچا دینا، وہ اس غذا کو کہتے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ نشو و نما کے لیے خدا کا قانون غذا باہم پہنچاتا ہے، بڑی گہری چیز. اور آپ دیکھیے کہ اس میں ساتھ دینے والا بھی اس طرح اس آخری انجام میں جو چیز ملتی ہے اس کے حصے دار بن جاتا ہے. بیج زمین میں آپ بو دیتے ہیں، بیج کے اندر کچھ تھوڑی سی صلاحیت ہوتی ہے. اس بیج کو آپ میز کے اوپر رکھ چھوڑیے، قیامت تک رکھ چھوڑیے، اس کی صلاحیتیں نہیں ابھرتی. اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اسے تعاون کی ضرورت ہے. بیج کو مٹی میں ڈالتے ہیں، مٹی اس سے تعاون کرتی ہے، اپنے سالٹ، اپنے منرل وہ اس کے اندر جذب کرتی ہے. پانی اس کو رطوبت دیتا ہے، نمی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. ان کے باہمی تعاون سے وہ بیج جو ہے اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو رہی ہے. سورج کی حرارت اس کو اور تقویت دے رہی ہے. یہ ساری چیزیں یہ اس بیج کی شفاعت کر رہی ہیں. اصل میں تو اس بیج کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو رہی ہے. یہ مٹی اور پانی اور سورج کی حرارت اور ہوا جو ہے یہ ان کا تو کچھ نہیں اس میں. یہ تو اس بیج کو ایک درخت بنانے کے لیے اس کی شفاعت ساتھ کر رہی ہے. لیکن جب یہ پودا بڑھے گا، انگور کی بیل ہے، اس میں جب پھل آئے گا، انگور کے خوشے لٹکیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان خوشوں میں اس بیج کے اندر جو صلاحیتیں تھی وہ بھی ہیں، اور یہ جو مٹی اور پانی اور حرارت تھی یہ بھی تو انگور بن